أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ صدق اللہ۔ بنی اسرائیل یہود کے حالات مسلسل ذکر ہو رہے ہیں۔ جب قرآن کریم نازل ہوا، چاہیے یہ تھا کہ قرآن کریم پر ایمان لاتے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے، لیکن انہوں نے قرآن پاک کا بھی انکار کیا اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ اس آیت شریفہ میں فرمایا گیا، انہوں نے قرآن پاک کا انکار کر کے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ، بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ خرید و فروخت میں ہمیشہ نفع مقصود ہوتا ہے، خرید و فروخت میں ہمیشہ نفع مقصود ہوتا ہے، اور کامیاب دکاندار تاجر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نفع نقصان کا حساب کرتا رہے، کیا کھویا اور کیا پایا۔ فرمایا یہ اگر اپنے حالات پر غور کریں، اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ بھی اور آج جو ہیں وہ بھی کر لیں کہ کیا لین دین ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کا انکار خرید رہے ہیں اور بدلے میں اپنی جان برباد کر رہے ہیں۔ اس انکار کے نتیجے میں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہیں۔ قرآن پاک کے انکار سے انہیں کیا ملے گا سوائے بربادی، ذلت اور اللہ کے عذاب کے، اور کچھ نہیں۔ اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ بغین، فرمایا ضد ہے اور حسد ہے۔ ضد اور حسد اس بات کی کہ ہمارے اوپر بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ رہا، ہزاروں نبی ہم میں آئے، اب یہ ہمیں چھوڑ کر عربوں کے اندر اللہ کے آخری نبی کیوں آ گئے؟ یہ ضد اور حسد کے نتیجہ میں قرآن کا بھی انکار کر دیا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ ضد اور حسد بہت بری روحانی بیماریاں ہیں اور ان کے بڑے بھیانک نتائج ہیں۔ ایک تو یہ دیکھ لیں بالکل سامنے، یہ قرآن پاک کا انتظار کرتے تھے، یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں خود بیان کرتے تھے اور ان کے واسطے سے دعائیں کرتے تھے، لیکن جب آخری نبی عربوں میں آ گئے تو ضد اور حسد کی وجہ سے انکار کے منتکب ہوئے، تو اس ضد اور حسد نے کہاں پہنچا دیا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ ان کی مناسب ہی ضد تھی اور اس کے نتائج تھے۔ اگر آج بھی ہم غور کریں اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد، اپنے گھر سے شروع کریں باہر تک نکل جائیں، تو ضد اور حسد کے نتائج اور بھیانک نتائج آج بھی ہم بھگت رہے، گھروں کے اندر بھی بھگت رہے، باہر بھی بھگت رہے۔ 100% بسا اوقات یقین ہوتا ہے کسی بات کا کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے،
لیکن ضد کی وجہ سے اڑ جاتے، تسلیم کرنے سے اور ماننے سے انکار کر دیتے، یا اس وجہ سے کہ فلاں یہ معاملہ کہہ رہا ہے یا فلاں کو فائدہ ہے تو اس سے بنتی نہیں، حسد کی بنیاد پر مخالفت میں اتر آتے ہیں۔ تو ضد اور حسد روح کی خطرناک بیماریاں ہیں، ان کا علاج ضروری ہے۔ ان کا سستا اور آسان ترین علاج یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ماننے پہ آ جائے۔ جب اللہ کی ماننے پہ آ جائے گا تو کسی سے ضد نہیں، کسی سے حسد نہیں، جس کو جو رب نے دیا اس کی عطا ہے، اللہ اسے بھی دے اور ہمیں بھی دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جو فضل ہے یہ کسی بندے کی خواہش کا پابند نہیں۔ ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنا فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتے ہیں، وہ مالک ہیں، مختار ہیں، انہیں کون پوچھ سکتا ہے؟ چاہے اس کا فضل دین کی صورت میں ہو، چاہے ان کا فضل دنیا کی صورت میں ہو، وہ اپنے فضل کے لیے جسے چاہے منتخب فرما لیں۔ میری اور آپ کی خواہش یا ضد یا حسد اس کا فائدہ ہی نہیں۔ جب فائدہ ہی نہیں تو پھر ان بیماریوں میں مبتلا کیوں ہوں؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب، ان یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے ضد اور حسد کی وجہ سے قرآن پاک کا انکار کیا، نبی آخر الزماں کا انکار کیا، تو حاصل کیا ہوا؟ اللہ کا غصہ، دگنا غصہ، قرآن پاک کے انکار پر بھی اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر بھی اللہ کا غصہ کمایا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کفر کا رستہ اختیار کیا، لہذا ایسے عذاب سے دوچار ہوں گے جو مہین ہے۔ مہین کا مطلب رسوا کرنے والا، صرف تکلیف نہیں کہ آگ کی تکلیف ہے اور دوسرے اللہ کے عذاب اس کا شکار ہے، صرف تکلیف نہیں، ایسے طریقے سے عذاب کے ذلیل ہو کر رہ جائیں گے، اہانت آمیز عذاب، رسوا کرنے عذاب عذاب۔ یا یہ چیز بھی ذہن میں رکھی جائے کہ کفار پر عذاب کا جب بھی ذکر ہوا تو اسے عذاب مہین کہا گیا، یعنی رسوا کر دینے والا عذاب۔ کافروں کو اللہ جل شانہ جو اپنے عذاب سے دوچار کریں گے تو اس کے اندر ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمان والا اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار ہوا تو وہ عذاب مہین نہیں۔ ایمان والے کو عذاب گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، یہ بھی گویا اس کا ایک اعزاز اور اکرام ہے، ایمان والے کا اعزاز اور اکرام ہے کہ چونکہ ایمان ہے لیکن گناہوں کی نحوست وہ اس کے جسم پر ہے، تو اب اسے ذرا گناہوں کی نحوست سے پاک کر کے تو پھر جنت کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس وقت یہ جنت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔